ناول نگری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہم حاضر ہیں اس وقت آپ کے ساتھ فرار کے بعد طارق اسماعیل ساگر صاحب کے لکھے ہوئے ناول کی قسط نمبر 10 کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو ہماری سیریز پسند آ رہی ہوں گی۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل ناول نگری کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کی پذیرائی کا بے حد شکریہ۔ یہ لوگ بظاہر را کے لیے کام کرتے تھے، لیکن عملاً وہ پاکستانی انٹیلیجنس کے لوگ تھے اور را کے کیمپوں میں موجود غداروں کے کوائف اور را کے عزائم جانتے رہتے تھے، جس کے بعد یہ معلومات پاکستانی انٹیلیجنس کے مرکز میں پہنچتی اور وہاں سے پھر ایک ہنگامی آپریشن تیار کیا جاتا تھا، جس کے ذریعے جہاں ایک طرف را کے گناؤں عزائم کو ناکام بنایا جاتا تھا، وہاں اس بات کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا کہ را کو کسی مرحلے پر شک نہ گزرے کہ یہ لوگ ڈبل کراس ہیں اور ان کے کیمپوں میں پاکستانی انٹیلیجنس کے لوگ بھی گھس آئے ہیں۔ ناصر کو بطور خاص مرزا پر نگران مقرر کیا گیا تھا۔ مرزا کی وطن دشمن سرگرمیوں پر پاکستان انٹیلیجنس کو 1.5 سال پہلے شک گزرا تھا، جس کے بعد سے انہوں نے ایک منصوبے کے تحت اپنے انتہائی ذہین آفیسر ناصر کو اس سے ٹکرایا تھا اور اس کے ذریعے ناصر نے را تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ پاکستان انٹیلیجنس کی پالیسی یہ تھی کہ وہ مرزا کے غدار ساتھیوں کے متعلق مکمل معلومات حاصل کر کے اس سارے گروہ کا کلا کھما کریں۔ ناصر نے میجر کیانی کو بتا دیا تھا کہ اس مرتبہ مرزا کی طرف سے کیا فرمائش موصول ہوئی ہے اور اس کام میں را کا ڈپٹی ڈائریکٹر گپتا براہ راست دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ خاصا سنگین ہے۔ میجر کیانی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ سر گپتا کی شکل بھی ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، اس کے باوجود کہ وہ پاکستانی ڈیسک کا انچارج ہے۔ مرزا ہی شاید ایسی واحد شخصیت ہے جس سے اس کا براہ راست رابطہ رہتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ گپتا نے اپنے ماتحت کو بطور خاص میرے پاس بھیجا اور اس نے یہ رقم بھی مجھے دی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ مرزا اس معاملے میں ڈنڈی مار لیتا ہے، شاید اس لیے ان لوگوں نے پہلے ہی براہ راست ادائیگی کر دی ہے۔ تم آرام کرو، میں دیکھتا ہوں۔ بہرحال انہیں مطمئن تو کرنا ہے، کوئی نہ کوئی کہانی تو سنانی ہی پڑے گی، میجر کیانی نے کہا۔ ناصر اٹھ کر باہر آ گیا۔ اسے اب میجر کیانی کی طرف سے تفصیلات کا انتظار تھا، جس کے بعد ہی اس نے مرزا کو رپورٹ پیش کرنی۔ میجر کیانی نے اس روز شام تک ساری معلومات اکٹھی کر لی تھیں۔ وہ شیر عالم کو ذاتی طور پر جانتے تھے۔ اس نے میجر کیانی کے ساتھ بھی کچھ عرصہ کام کیا تھا۔ اس بات کا تو انہیں علم ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بھارتی جیل توڑ کر فرار ہوئے ہیں، لیکن کسی جیل سے فرار ہونے والے کے متعلق را کی اتنی زیادہ دلچسپی کا کیا جواز تھا؟ اس بات کی سمجھ انہیں نہیں آ رہی تھی۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ انسپکٹر برکت کی وجہ سے گیتانجلی کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ خوفزدہ ہو کر اس نے دوبارہ سرحد عبور کر لی ہو اور اب بھارت پہنچ چکی ہو۔ انہیں تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ گیتانجلی خان فیملی کے پاس محفوظ ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں سے فرار ہو کر اپنی جان بچا کر پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن را نے کسی کا تعاقب نہیں کیا تھا۔ جہاں تک ان دونوں کا تعلق تھا تو وہ بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام دے کر نہیں آئے تھے کہ را انہیں مرنے مارنے پر تھل جاتی۔ شاید مدن لال کی موت نے را کو چراغ پا کر دیا ہو۔ انہوں نے مفروضہ قائم کرنا چاہا، لیکن BSF کے ایک ڈپٹی کمانڈنٹ کا قتل، آخر را کا اس سے کیا تعلق ہوگا؟ بھارت میں کتنی انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کر رہی ہیں؟ مدن لال کی شہرت اس کے علاوہ کیا تھی کہ وہ پاکستانیوں کی قتل و غارت گری میں بہت دلچسپی لیتا تھا، اور پاکستان انٹیلیجنس کے پاس یہ معلومات بھی تھیں کہ مدن لال نے کروڑوں روپے اس دھندے سے کمائے تھے۔
ایسے آدمی کی موت کا را اتنی سنجیدگی سے کیا نوٹس لے گی؟ میجر کیانی نے آخری رائے یہی قائم کی کہ مدن لال کی موت ہی اگر اس انتقامی کارروائی کی وجہ ہے تو ضرور اس کے گپتا سے خاص تعلقات رہے ہوں گے، لیکن پاکستانی انٹیلیجنس کے پاس گپتا سے متعلق جو معلومات موجود تھیں ان میں دور دور تک مدن لال کے ساتھ اس کے معمولی مراسم کا بھی کوئی اشارہ موجود نہیں تھا۔ اب میجر کیانی کے ذہن نے ایک دوسری لائن پر سوچنا شروع کیا اور انہوں نے مدن لال اور گپتا کا کوئی مشترک دوست ڈھونڈنا چاہا۔ گپتا بڑا مکار ہندو تھا، اس کی سرگرمیاں اتنی پراسرار اور محدود تھیں کہ اس سے متعلق بہت سی باتوں پر اسرار کا پردہ پڑا تھا۔ اچانک ہی میجر کیانی کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کھوندے کی طرح لپکا۔ انہیں اپنے ایک بھارتی ایجنٹ کی چند ہفتے پہلے ملنے والی رپورٹ کے کچھ مندرجات یاد آ گئے۔ اس ایجنٹ کو پاکستانی انٹیلیجنس نے گپتا سے متعلق تازہ ترین معلومات، خصوصاً اس کا حلقہ احباب جاننے کی خدمات تفویض کر رکھی تھیں، اور اس نے چند ہفتے پہلے جو رپورٹ دی تھی اس میں نئی بات یہ تھی کہ گپتا کا مشہور ہندو جوگی سوامی مہاراج کے آشرم میں جانا لگا رہتا ہے۔ گپتا یعنی رگھو ناتھ سہائے کوئی دھارمک آدمی نہیں تھا۔ اس نے تو زندگی میں سوائے ضرورت کے کبھی مندر کا منہ نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر ایک سوامی کے آشرم میں اس کی آمد و رفت سے پاکستان انٹیلیجنس نے بظاہر یہی رائے قائم کی تھی کہ دیگر امیر اور عیاش ہندوؤں کی طرح وہ بھی آشرم میں موج میلہ کرنے جاتا ہوگا، کیونکہ اکثر ہندو ان آشرموں میں جہاں دھرم کے نام پر جنسیت کی دکانیں کھلی تھیں، وہی کچھ کرنے کے لیے اس آشرم کو چلانے والے سوامی کے چیلے بن جایا کرتے تھے۔ میجر کیانی جانتا تھا کہ کسی بھی عیاش طبیعت انسان کے لیے ان آشرموں میں عیاشی کا جو سامان موجود ہے وہ شاید انہیں یورپ کے کسی بھی ریڈ لائٹ ایریا میں بھی نہیں ملتا ہوگا۔ وہ ان آشرموں کو دھارمک ریڈ لائٹ ایریا کہا کرتا تھا۔ ممکن ہے یہی ایک رشتہ اس انتقامی کارروائی کا باعث بن رہا ہو، انہوں نے سوچا۔ ممکن ہے یہ کارروائی اس سوامی مہاراج کے لیے رچائی جا رہی ہو، کیونکہ شیر عالم اور بشیر اسی آشرم کی ایک لڑکی کے ساتھ فرار ہوئے تھے اور آشرم کے سوامی نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہو۔ میجر کیانی بڑا ذہین آفیسر تھا، وہ بات سے بات نکال کر ایک ایک گرہ کھول کر مسئلے کا بڑا سائنٹیفک اور مدلل حل تلاش کیا کرتا تھا۔ اس کے ذہن نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ محض ایک لڑکی کی خاطر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہو۔ ایسی ہزاروں لڑکیاں ان سوامیوں کے قدموں سے لپٹی رہتی تھیں۔ شیر عالم نے جو بیان اپنی ایجنسی کو دیا تھا اس کی کاپی میجر کیانی کے سامنے دھری تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شیر عالم جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے گیتانجلی کے متعلق جو کہانی بیان کی تھی اگر وہ سچ تھی تو اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی ہندو حرام کاری کا ذریعہ بنی ہو۔ مدن لال کا سوامی مہاراج سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ اگر مدن لال کا سوامی سے کوئی تعلق تھا اور سوامی مہاراج نے اس کی موت کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور اس کے دباؤ پر رگھو ناتھ سہائے ڈپٹی ڈائریکٹر را اپنے بہترین ایجنٹ مرزا کے ذریعے ان تینوں کو سزا دینے پر تلا ہے، تو ضرور یہ سوامی مہاراج بھی کوئی غلط آدمی ہے۔ میجر کیانی کو مدن لال کے کالے کرتوت کا علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اکثر سوامی بھی اپنے آشرم کی آڑ میں غیر قانونی کارروائیاں کرتے تھے، لیکن مدن لال جیسے شخص کے ساتھ وہی سوامی ہاتھ ملا لے گا جس کا کوئی نہ کوئی تعلق انٹیلیجنس کے دھندے سے رہا ہو۔ کہیں یہ سوامی مہاراج بھی بھارتی انٹیلیجنس را کا سیف ہاؤس تو نہیں ہے؟ وہ اچانک چونک اٹھا۔ کون ہے یہ پراسرار سوامی؟ اسے اس سوال کا جواب تلاش کرنا تھا۔ اگر یہ را کا کوئی کور تھا تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اس وقت رات ایک پہر گزر چکی تھی اور شام ڈلنے کے بعد سے میجر کیانی اپنے سامنے مختلف فائلوں کا ڈھیر سجائے کمرے کو اندر سے لاک کر کے اس معاملے کو سلجھا رہے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی، جب تک وہ کسی مسئلے کو سلجھا نہیں لیتے تھے اپنے تمام معمولات کو موقوف رکھتے تھے۔ انہیں سکون نہیں ملتا تھا اور ایک بےقلی سی لگی رہتی تھی۔ آج بھی جب یہ بات سلجھی تو میجر کیانی کو یوں لگا جیسے اس کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا سوامی مہاراج، انہوں نے دل ہی دل میں کہا اور دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ رات بڑی تیزی سے اپنا سفر مکمل کر رہی تھی۔ روشنی کی ایک سرمئی لکیر چھاؤنی کی دیوار کے ساتھ لگے درختوں کے عقب سے نمودار ہو رہی تھی۔ جب میجر کیانی اپنی جیپ میں مطمئن ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، شیر عالم کے لیے زندگی کا اب کوئی مقصد باقی نہیں رہ گیا تھا۔ گیتانجلی سے ملاقات کے بعد اسے زندگی کا مفہوم مل گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کئی محل بنائے اور سجائے تھے۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ ایک مرتبہ بھارتی حکومت کے چنگل سے بچ نکلنے کے بعد اس کے افسران اسے دوبارہ بھارت نہیں بھیجیں گے، کیونکہ دوبارہ اس کا بھارت جانا خودکشی کے مترادف ہوتا۔ اب اس نے ذہنی طور پر اس پیشے سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ باقی زندگی اطمینان سے عذرا کے ساتھ کسی گاؤں میں گزارے۔ اس کی آبائی زمین اور ایک مکان ابھی تک مضافاتی علاقے میں موجود تھے، جہاں وہ بڑے آرام سے چھوٹا موٹا کاروبار کر کے زندگی کے باقی دن ہنسی خوشی گزار سکتا تھا۔ کتنے خواب سجائے تھے اس نے اور کس طرح یہ خواب اچانک چکنا چور ہو گئے۔ جس صورتحال سے وہ دوچار تھا اس کا تصور تو وہ بھارت کی سرحد میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو اس کا اپنا ملک تھا۔ انسپکٹر برکت نے جیسے اس کا نشیمن ہی جلا کر خاک کر دیا تھا۔ اس بات کا تو اسے یقین تھا کہ میجر صاحب نے گیتانجلی کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دیا ہوگا۔ انہوں نے انسپکٹر برکت کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کیا ہوگا۔ عین ممکن ہے وہی سچ ہو جو انسپکٹر برکت نے بیان کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ گیتانجلی بھی اس کی جیپ سے اتر کر فرار ہو گئی تھی۔ اگر یہ بات ٹھیک تھی اور واقعی اپنی عزت بچانے کے لیے گیتانجلی نے اتنی بہادری کی تھی کہ جیپ سے اتر کر بھاگ گئی، تو وہ کہاں گئی ہوگی؟ اسے پاکستان کے متعلق تو کچھ علم نہیں تھا۔ اس بیچاری کو تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھی۔ یہاں کے دیہات، سڑکیں، اسٹیشن، شہر، اسے کسی بات کا پتہ نہیں تھا۔ پھر وہ کہاں گئی ہوگی؟ کہیں گیتانجلی واپس سرحد کی طرف تو نہیں چلی گئی؟ شیر عالم نے سوچا اور لرز کر رہ گیا۔ اگر یہ سچ تھا تو یہ بہت بھیانک سچ ہوتا۔ شیر عالم کو یاد آیا کہ بشیر نے ان دونوں کے سامنے اس علاقے کا ذکر کیا تھا جہاں سے اس نے سرحد عبور کی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گیتانجلی نے وہی نام یاد رکھا ہو اور دوبارہ اسی پوسٹ سے سرحد عبور کر لی ہو؟ یہ بات شیر عالم کو بھی معلوم تھی کہ ایک مرتبہ بھارتی سرحد میں قدم رکھنے کے بعد کوئی گیتانجلی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس کے پاس سوامی مہاراج کا اتنا مضبوط حوالہ موجود تھا کہ کسی کو اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ گیتانجلی کو حالات نے بری طرح مایوس کر دیا تھا۔ اس نے پاکستان سے متعلق جو خواب سجائے تھے وہ تو چکنا چور ہو گئے تھے۔ شیر عالم ہی اس کا واحد امید تھا، اور وہ بھی اسے نہ مل سکا تو عین ممکن ہے کہ اس کے پاس اپنی پرانی زندگی کی طرف واپس لوٹ جانے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ رہا ہو۔ سوامی مہاراج کو مطمئن کرنے کے لیے اس کا صرف یہ کہہ دینا کافی تھا کہ وہ دونوں اسے بندوق کی نوک پر اٹھوا کر لے گئے تھے اور موقع ملتے ہی وہ واپس بھاگ آئی ہے۔ اس طرح وہ سوامی کے دل میں اپنے لیے پہلے سے موجود جگہ میں کئی گنا اضافہ کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ دوبارہ آشرم میں پہلے سے زیادہ عزت
اور مان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے مواقع موجود تھے۔ اگر اس کی سوچ صحیح تھی تو اس کی مردانگی کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج تھا۔ وہ اپنی موجودہ حیثیت کو بھلا بھی دے تو بھی وہ ایک مسلمان تو تھا۔ گیتانجلی اس کے حسن و جوانی پر عاشق نہیں ہوئی تھی۔ اسے اگر شیر عالم سے کوئی دلچسپی تھی تو محض یہ کہ وہ ایک مسلمان پاکستانی تھا، ورنہ تو سوامی مہاراج کے آشرم میں اس سے 1000 گنا خوبصورت، جوان اور دولت مند لوگ آیا کرتے تھے، اور کسی کے لیے محض یہ اشارہ ہی کافی تھا کہ گیتانجلی اس کی طرف متوجہ ہے۔ وہ ایسی ہی تھی جس کے لیے کوئی بھی نوجوان اپنے دل و جان کا نذرانہ پیش کرنا اپنے لیے باعث فخر جانتا۔ بہت برا ہوا، بہت برا ہوا، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور مایوس ہو کر گردن جھکا لی۔ میں جانتا ہوں شیر عالم، تمہارے دل و دماغ میں جو جنگ جاری ہے۔ بشیر نے، جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اسے گہری سوچ میں مبتلا دیکھ کر کہا۔ شیر عالم نے گزشتہ 5-6 روز سے زندگی کے معاملات سے قطعی لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ اس کی یہ حالت کم از کم بشیر کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دوست کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے، لیکن جو حادثہ جاں کا اس پر گزرا تھا وہ اس کے اپنے اعصاب کو بھی گرا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ شیر عالم کے لیے اپنے دل میں ہمدردی اور محبت کے جذبات محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ میجر صاحب نے ان دونوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی تھی اور کچھ زیادہ راہ بھی کر دیا تھا، ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کبھی ان کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ بلا جھجک ان سے آ کر مل لیں۔ میجر صاحب ان کے لیے یہی کچھ کر سکتے تھے، کیونکہ وہ قانونی طور پر بھی میجر صاحب کی ذمہ داری میں نہیں تھے۔ یہ تو ان کی خصوصی محبت اور وطن دوستی کے جذبات تھے جن کے تابع انہوں نے دونوں سے یہ کہہ دیا تھا، ورنہ انہیں بھی اس بات کا علم تھا کہ زندگی کی جو شطرنج انہوں نے بچھائی تھی وہ اس کے کھلاڑی جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ شیر عالم کا اس دنیا میں سوائے ایک ماں اور 2 بھائیوں کے اور کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں شادی کے 10 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی، لیکن اپنی بیوگی کو مجبوری یا معذوری نہیں بنایا تھا۔ معاشرے کے جس طبقے سے اس کا تعلق تھا، وہاں تو کنواریوں کی شادی ہی والدین کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، بیواؤں کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اپنے خاوند کی چند ایکڑ اراضی کے سہارے اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنی استطاعت کے مطابق پڑھا لکھا بھی دیا تھا۔ شیر عالم کو تو فوج میں جانے کا شوق انٹیلی جنس میں لے گیا تھا، جبکہ اس کے دونوں بھائی سرکاری محکموں میں دوسرے درجے کے آفیسر تھے۔ ان دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن جب بھی شیر عالم کی ماں نے اسے شادی کے لیے کہا، اس نے انکار کر دیا اور اسے انتظار کرنے کا کہہ دیتا۔ ماں بیچاری کب تک انتظار کرتی؟ 2 پوتوں کے سر پر سہرے سجے، ان کے ہاں بچوں نے جنم لیا۔ شیر عالم کی ماں نے زندگی کو خیر باد کہہ دیا۔ وہ اپنی دانش میں اس سے زیادہ شاید اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر اب تک زندہ تھی تو اس کا سبب شیر عالم ہی تھا۔ جب وہ بھارت میں قید ہوا، کچھ عرصہ بعد ماں نے زندگی کی قید سے رہائی حاصل کر لی۔ اپنی ماں کی موت کی خبر شیر عالم کو جیل ہی میں مل گئی تھی، لیکن اس نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ اب جو گیتانجلی اس سے ملی تھی تو اس کے لیے زندگی کے مفہوم اجاگر ہونے لگے تھے، لیکن اب گیتانجلی بھی نہیں رہی تھی۔ بشیر، میں گیتانجلی کو تلاش کروں گا، اس نے اچانک ہی یہ کہہ کر بشیر کو چونکا دیا۔ میں سمجھا نہیں، تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیوں نہیں تلاش کریں گے؟ لیکن ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، مل جائے گی وہ بھی، اس نے کہاں جانا ہے؟ اس نے اپنے دوست کو مطمئن کرنا چاہا، حالانکہ اس کی بات کا مطلب بشیر اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ شیر عالم کیا کہہ رہا ہے۔ بشیر، گیتانجلی واپس چلی گئی ہے، مجھے لگتا ہے شاید مجھے دوبارہ بھارت جانا پڑے۔ میں تمہاری دوستی کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ تم بھی میرے ساتھ اس جہنم میں دوبارہ چھلانگ لگاؤ۔
شیر عالم نے ٹھہرے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ عالم، جب بھی موقع آیا مجھے پیچھے نہیں پاؤ گے۔ فی الوقت تم اس مسئلے پر ذہن کو نہ الجھاؤ اور خود کو پریشان نہ کرو۔ میرے خیال سے ہمیں گیتانجلی کی تلاش کا آغاز یہاں سے کرنا چاہیے۔ ابھی ہم نے کیا ہی کیا ہے کہ مایوس ہو کر بیٹھ رہیں۔ پہلے ہم خود کوشش کرتے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں ضرور ملے گی۔ بشیر نے اسے تسلی دینا چاہی۔ بشیر، یہ عذرا عام لڑکی نہیں تھی۔ اس میں ضرور کوئی ایسی بات تھی جو مجھ جیسے پاپی کا دل بھی اس کی طرف کھنچا چلا گیا۔ میں نے تو زندگی میں کبھی اس مسئلے کو اہمیت ہی نہیں دی۔ بشیر یار، ساری زندگی یہ پچھتاوا میری جان کو لگا رہے گا کہ ایک مسلمان ہو کر میں اس کی مدد نہ کر سکا۔ بڑا ظالمانہ سلوک ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اس نے یقیناً سرحد عبور کر لی ہوگی۔ اسے پاکستانی راستوں کا علم بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس تھا ہی کیا، ایک گرم چادر اور تن کے کپڑے۔ شیر عالم خاصا اداس دکھائی دے رہا تھا۔ عالم، یہ دنیا نیکی سے کبھی خالی نہیں رہی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ برکت نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ گیتانجلی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قدرت نے اسے برکت جیسے درندے کے چنگل سے بچانے کے لیے بھاگنے میں مدد دی ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اسے تمہارے جیسا کوئی ہمدرد مل گیا ہو اور اس نے گیتانجلی کو پناہ دے دی ہو۔ حالانکہ تم خود کہہ چکے ہو کہ اسے کسی جگہ مقام کا نام یاد نہیں، تو رابطہ کیا وہ دیواروں سے کرتی؟ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ مقامی دیہاتوں میں سے اسے کوئی ہمدرد میسر آ گیا ہو اور اس نے خاموشی ہی بہتر جانی ہو۔ ابھی گیتانجلی کو اس بات کا علم تو نہیں ہوا کہ انسپکٹر برکت گرفتار ہو چکا ہے اور اسے اپنے ایک ایک ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ اس بات کا علم یقیناً اسے پناہ دینے والوں کو بھی نہیں ہوگا۔ دیہات میں یوں بھی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ اسے پناہ دینے والے کو یہ خوف بھی لگا ہوگا کہ اگر اس کے گاؤں کے کسی جرائم پیشہ شخص کی نظر گیتانجلی پہ پڑ گئی یا کسی بھی طرف انسپکٹر برکت کو اس کی اطلاع ہو گئی تو گیتانجلی کے ساتھ ساتھ وہ بھی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ بشیر نے چاہا کہ اس طرح دلائل دے کر اپنے دوست کو فی الحال مطمئن کر دے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شیر عالم جذباتی ہو کر سرحد عبور کر جائے، کیونکہ وہاں لوگ جانے کب سے اس کے منتظر بیٹھے ہوں گے، اور اب بھارت میں اس کی گرفتاری کا مطلب سوائے موت کے اور کچھ نہیں تھا۔ جان بوجھ کر وہ اپنے دوست کو موت کے جبڑے میں کیوں ڈھکیلتے؟ بشیر یار، میرا ذہن آؤٹ ہو چکا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بس تم یہ جان لو کہ جب تک گیتانجلی کی خیریت کی اطلاع نہیں مل جاتی میں چین سے نہیں بیٹھ سکوں گا، اس نے کہا۔ دونوں کچھ دیر آپس میں باتیں کرتے رہے، جس کے بعد بشیر نے اس کے سامنے ایک لائحہ عمل رکھ دیا۔ اس کے مطابق دونوں کو نزدیک اور دور کے دیہاتوں میں موجود اپنے پیشے سے متعلق اپنے دوستوں کے ذریعے گیتانجلی کی تلاش کا پروگرام بنایا تھا۔ کچھ دن آرام کر لو، پھر ہم اس مشن پر نکلیں گے، بشیر نے آخر میں کہا۔ بھائی بشیر، مجھ سے صبر نہیں ہوگا، تم جانتے ہو مجھ سے صبر نہیں ہوگا، شیر عالم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پرسوں چلیں گے، بیکووال میں بھٹی کے ڈیرے پر جائیں گے۔ وہاں اس علاقے کا سب سے بڑا اسمگلر ہے اور ہمارا اچھے وقت اور برے وقت کا ساتھی ہے۔ مجھے امید ہے وہ ہماری ہر ممکن مدد کرے گا۔ بشیر نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے۔ نگری کے معزز سامعین، یہاں پر طارق اسماعیل ساگر صاحب کے لکھے ہوئے ناول فرار کے بعد کی قسط نمبر 10 اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلی اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل ناول نگری سے جڑے رہیے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔